حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب دامت برکاتہم کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے دل عزیز انداز میں عقیدہ ختم نبوت پر گفتگو فرمائیں۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے معزز اور مکرم اور محترم حضرات علماء کرام، اساتذہ اعظام، بزرگان دین، جناب محترم حضرت مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی صاحب، جناب محترم حضرت مولانا قاری علیم الدین شاکر صاحب، جناب محترم محمد رضوان نفیس صاحب، جناب محترم حضرت مولانا خالد محمود صاحب، حضرت مولانا محمد یوسف شیخ پوری صاحب، محترم جناب لیاقت حامد بلوچ صاحب، جناب محترم مسلم بلوچ صاحب، میں کس کس کا نام لوں اور کس کا چھوڑوں؟ سٹیج پر تشریف فرما تمام اکابرین کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ میرے سامنے تشریف فرما میرے معزز اور مکرم اور محترم غیور اور باضمیر لاہور کے باسیوں، السلام علیکم۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام تحفظ ختم نبوت کانفرنس اپنے مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ مجھ سے قبل بہت سارے اکابرین سے آپ گفتگو سماعت فرما چکے، میرے بعد بھی انشاءاللہ بہت ہی بڑے اکابر، بزرگ، مقرر اور خطیب آپ دوستوں کے سامنے محو گفتگو ہوں گے۔ مجھے حکم ہوا میں حصول سعادت کے لیے آپ دوستوں کے سامنے اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا محمد اسماعیل شجاع آبادی صاحب نے ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو کی، بس میں اختصار کے ساتھ ایک دو تین باتوں کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا۔ میرا ملک پاکستان 1947 میں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ کے نام پر معرض وجود میں آیا۔ یہ ملک پاکستان ریاست اور سٹیٹ کسی نے بطور ہدیہ، تحفے اور گفٹ کے پیش نہیں کی تھی۔ اس ملک کے حصول کے لیے 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے جسم کے ٹکڑے کرا دیے، 6 لاکھ مسلمانوں نے اپنے مقدس خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کیا۔ بیٹے کے سامنے باپ کو ذبح کر دیا گیا، باپ کے سامنے بیٹے کے ٹکڑے کر دیے گئے، ماں کے سامنے بیٹی کا پیٹ چاک کر دیا گیا،
بیٹی کے سامنے ماں کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ میری عفت مآب اور عزت مآب بہنوں نے ہندو بنیا سے اپنی عزت بچانے کے لیے کنووں کے اندر چھلانگیں لگا دی۔ دریائے راوی کا پانی خون آلود کر دیا گیا۔ قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامے میں لکھتا ہے، میں نے اس وقت یہ منظر دیکھا، مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا، کسی کا بازو کسی کا سر دڑ سے جدا کر دیا گیا، کسی کی ٹانگ کاٹی گئی تو کسی کا پیٹ چاک کر دیا گیا، کسی کا سینہ چیر دیا گیا۔ میں نے یہ منظر بھی دیکھا، مسلمانوں کے بچوں کو درختوں کے تنوں کے ساتھ کیلٹھوں کے لٹکا رکھا تھا۔ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ ریاست اور سٹیٹ اور ملک کلمہ طیبہ کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ کے نام پہ مرز وجود میں آیا۔ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اور محمد الرسول اللہ کے نام پر بننے والی ریاست میں اس طبقے کو پروان چڑھایا گیا، اس فتنے کو پالا گیا، اس فتنے کی آپ یاری کی گئی جن کے متعلق محسن پاکستان علامہ اقبال یہ فرمایا کرتے تھے، قادیانی اسلام اور ملک کے غدار ہیں، یہ اسلام کے بھی غدار ہیں، ملک پاکستان کے بھی غدار ہیں۔ ان غداروں کو اس ملک کے اندر کھلی چھٹی دی گئی۔ 1947 سے لے کر 1974 تک آپ میری گفتگو توجہ سے سماعت کیجئے، میں نے زیادہ وقت آپ دوستوں کو نہیں لینا۔ 1947 سے لے کر 1974 تک آپ کے ملک پاکستان میں قادیانی کھلے عام تبلیغ کرتے تھے، اپنا لٹریچر تقسیم کرتے تھے، کھلے عام اذانیں دیتے تھے، کھلے عام نمازیں پڑھتے تھے، کھلے عام عیدین پڑھتے تھے، قربانی کے جانور ذبح کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو کھلے عام مسلمان کہتے تھے، مسلمانوں والا کلمہ پڑھتے تھے۔ قادیانی چوک اور چوراہے میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کو تبلیغ کے ساتھ ساتھ کھلے عام مناظرے کے چیلنج بھی دیا کرتے تھے۔ قادیانی گروپوں کی شکل میں نکل کر مسلمانوں کے ایمان لوٹنے کی جسارت کرتے تھے۔ قادیانی خواتین جناب نگر سے ٹولیوں کی شکل میں نکل کر مسلمانوں کی خواتین کے ایمان لوٹنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ 1947 سے لے کر 1974 تک آپ کے ملک کے یہ حالات تھے۔ اگر کوئی مسلمان، کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی عالم دین کھڑے ہو کر یہ کہتا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، اس مسلمان کے خلاف، اس عالم دین کے خلاف، اس مقرر کے خلاف 298 کے تحت مقدمہ درج ہوتا، اس کو 3 سال سزا ہوتی۔ گویا کہ آپ کے ملک کے اندر قادیانیوں کو کھلے عام کافر کہنا جرم تھا۔ اگر یہاں پہ ایک اور جملہ کہتا چلوں، 1947 سے لے کر 1974 تک میرے ملک کی سرزمین پر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ عام چوک چوراہے میں لگانا بھی شاید جرم تھا۔ 1953 کی تحریک میں لاہور جیسے شہر میں 10,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر ان 10,000 مسلمانوں کا کیا جرم تھا؟ صرف اتنا کہ وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر یہ نعرہ لگاتے تھے، ختم نبوت زندہ باد، گولی آتی سینے میں لگتی گرتے شہید ہو جاتے۔ صرف ختم نبوت کے نعرے لگانے پر پاکستان کی سرزمین پر مسلمانوں کو شہید کیا جاتا تھا۔ آپ کے اندرون شہر کی جامع مسجد وزیر خان میں 1953 کی تحریک کے دوران ایک مسلمان اذان پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ اذان کی تکمیل کے لیے دوسرا مسلمان کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔
تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چوتھا کھڑا ہوا، اس نے کہا اللہ اکبر، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ پانچواں کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ چھٹا کھڑا ہوا، اس نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ساتواں کھڑا ہوا، اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ گویا کہ صرف اذان مکمل کرنے پر 20 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے ملک کے اندر 1947 سے لے کر 74 تک اس طرح کے حالات تھے۔ قادیانیوں نے اپنی روٹین اور عادت کے مطابق کہ ان کو کھلی چھٹی تھی تبلیغ کرنے اور لٹریچر تقسیم کرنے کی، قادیانیوں نے جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرین پہنچی، اس ٹرین کے اندر اپنا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کیا۔ اسی ٹرین کے اندر ملتان میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹ سفر کر رہے تھے، ان سٹوڈنٹوں کو بھی انہوں نے لٹریچر دیا، اپنے کتابچے دیے، قادیانیوں نے تقسیم کیے۔ جب ان نوجوانوں نے لٹریچر پڑھنا شروع کیا، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزا غلام قادیانی محمد رسول اللہ ہے۔ اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا مرزے کو دیکھنے والا صحابی، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا مرزے کی بیوی ام المومنین، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا مرزے کی بیٹی سیدۃ النساء، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزے کا گھرانہ اہل بیت، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا مرزا غلام قادیانی مدار نجات، اس لٹریچر کے اندر یہ لکھا کہ مرزے کو ماننے والا مسلمان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نعوذ باللہ کافر۔ جب ان نوجوانوں نے یہ لٹریچر پڑھا، ان کے جذبات بنے۔ ایک نوجوان ڈبے کے کونے میں کھڑے ہو کر اونچی آواز سے جذبات میں آ کر نعرہ لگاتا ہے ختم نبوت، اونچی آواز سے ختم نبوت۔ دوسرے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دوسرے نوجوان سٹوڈنٹ نے اس نوجوان کے نعرے کا جواب دیا زندہ باد۔ آواز بلند ہوئی، قادیانی ایوانوں تک ٹکرائی۔ قادیانی قیادت نے سوچا کہ ہمارے شہر میں کس کو جرات ہوئی ختم نبوت نعرہ لگانے کی۔ وہاں سے لوٹے بھیجے گئے، نوجوانوں کو بھیجا گیا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا، کسی کے ہاتھ میں سوٹا، کسی کے ہاتھ میں سریا، کسی کے ہاتھ میں پیپ۔ اسٹیشن پر پہنچے، ان نوجوانوں کو پکڑا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، کسی کا سر پھوڑ دیا گیا، کسی کا ناک توڑ دیا گیا، کسی کا بازو توڑ دیا گیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی گئی، کسی کی کمر زخمی کی گئی، کسی کی آنکھ پھوڑی گئی۔ ان نوجوانوں کو ڈبے سے نکال کر اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر گھسیٹا گیا، لہو لہان کیا گیا۔ اس ظلم کی بنیاد پر پورے ملک پاکستان میں تحفظ ختم نبوت کی تحریک کو کھڑا کر دیا گیا۔ تحریک نے زور پکڑا، آپ کے کالج بند کر دیے گئے، یونیورسٹیاں بند ہو گئی، سکول بند ہو گئے، مدارس بند ہو گئے، پوری مارکیٹیں پورے ملک کی بند کر دی گئی، اسٹیشن بند کر دیے گئے، ٹرینیں بلاک کر دی گئی، لاری اڈے بند کر دیے گئے۔ ایک ہی نعرہ مستانہ تھا، ایک ہی آواز تھی، ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی احتجاج تھا۔ ہم اس وقت تک اپنے گھروں کو، اپنے سکول کالج یونیورسٹیوں میں واپس نہیں جائیں گے جب تک قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دلوا لیتے۔ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے جب پورے ملک کے یہ حالات دیکھے، حضرت مفکر اسلام مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے مشورہ کیا کہ آپ اس کا کیا حل نکالیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا اس تاریخ کو پارلیمنٹ میں لایا جائے، قادیانی سربراہ کو بلا کر اس سے 4 سوال کیے جائیں تاکہ پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے۔ ہمیں نتیجے تک پہنچنے میں
آسانی ہو جائے تاکہ پوری دنیا کے سامنے قادیانیت کا کفر عیاں ہو جائے۔ گویا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے مرزا ناصر کو پارلیمنٹ میں طلب کیا۔ مرزا ناصر کے جس وقت پارلیمنٹ میں پہنچا، کسی ارکان پارلیمنٹ کو مرزا ناصر سے سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اٹارنی جنرل یحییٰ مختار مرزا ناصر سے سوال کرتا تھا۔ مرزا ناصر نے 13 دن مرزا ناصر سے 13 دن اٹارنی جنرل نے سوال و جواب کیے۔ میرے دوستوں، میں اس وقت 13 دن کی گفتگو کرنا نہیں چاہتا، صرف ایک سوال جو اٹارنی جنرل ناصر سے کیا۔ اٹارنی جنرل نے مرزا غلام قادیانی کی کتاب نکالی، آئین کمالات اسلام، صفحہ نمبر 547 اور 48 پر لکھی عبارت کو پڑھا۔ اٹارنی جنرل نے کہا مرزا ناصر سے، مرزا غلام قادیانی کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ہر وہ شخص، وہ MNA ہو، وہ MPA ہو، وہ سپیکر ہو، وہ ڈپٹی سپیکر ہو، وہ جسٹس ہو، وہ جج ہو، وہ وکیل ہو، وہ کسان ہو، وہ تاجر ہو، وہ پروفیسر ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ پائلٹ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، ہر وہ شخص جو مرزا غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے، وہ کجریوں کی اولاد ہے۔ جنرل یحییٰ مختار نے مرزا ناصر سے پوچھا، جناب مرزا ناصر، یہ پوری پارلیمنٹ مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج رہی ہے اور اس کو نبی نہیں مانتی، آپ بتائیے، آپ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے۔ یہ پوری پارلیمنٹ مرزا کو نبی نہیں مانتی، اس پارلیمنٹ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ مرزا ناصر نے کہا ان تمام ارکان کے متعلق میری وہی رائے ہے جو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، گویا کہ پوری پارلیمنٹ بدکار عورتوں کی اولاد ہے۔ یہ سننے کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ ان قادیانیوں کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ماں کو بدکارہ کہیں؟ اس مرزا قادیانی ملعون کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ماں کو کجری کہیں؟ ان کو کس نے حق دیا ہے مجھے بدکارہ ماں کی اولاد کہیں؟ 13 دن بحث کے بعد پوری پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر اس فیصلے پر سائن کیے کہ مرزا غلام قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں، ان کا اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک مرتبہ آپ بھی اونچی آواز سے بولیے، نبوت کی گواہی ہے، نفرت کیجئے حضور کے دشمنوں سے۔ پارلیمنٹ کے ارکان نے متفقہ طور پر فیصلے پر سائن کیے کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کون؟ اور اونچی آواز سے، مرزا قادیانی اس کے ماننے والے، اور اونچی آواز سے توجہ کیجئے۔ میں بالکل اختصار کے ساتھ شارٹ کٹ گفتگو کر رہا ہوں، تفصیل میں بالکل نہیں جا رہا۔ اگر تفصیل میں چلا گیا تو ساری رات میں گفتگو کرتا رہوں گا۔ توجہ کیجئے، 7 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ آیا، آپ کے پاکستان کی آئین کی دفعہ 106 اور 260 کے تحت یہ لکھ دیا گیا کہ مرزا قادیانی اس کے ماننے والے کافر ہیں۔ 7 ستمبر کی شام کو قادیانی قیادت نے کھڑے ہو کر کہا ہم پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم یہ فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چلو ایک بات اور یہ دیتا ہوں، قادیانی ملعونوں میں سے ایک بڑا ملعون گزرا ہے۔ آج میں کس درد کے ساتھ، کس افسوس کے ساتھ آپ دوستوں سے درخواست کروں، آج میرے سکولوں میں، آج میرے کالج اور یونیورسٹیوں میں ایک ملعون، ایک بدبخت، ایک غلیظ ترین آدمی کو بطور ہیرو کے پیش کیا جاتا ہے، جس ملعون کا نام ڈاکٹر عبدالسلام ہے، نوبل پرائز والا ڈاکٹر عبدالسلام۔ یہ بڑا غالی، بڑا جنونی، بڑا ملعون قسم کا آدمی اور بڑا ملعون قسم کا قادیانی تھا۔ 7 ستمبر 1974 کے اس فیصلے کے بعد اس ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی ملعون نے کھڑے ہو کر یہ کہا جس ملک کی پارلیمنٹ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہے، میں اس ملک کی آج کے بعد اس ملک کی لعنتی سرزمین پر قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ نعوذ باللہ۔ مرزائیہ پہ لعنت،
मिर्जाइयों पे लानत, मिर्जाइयों पे लानत। इस डॉक्टर अब्दुलसलाम मलून ने मेरे मुल्क की सरजमीन को लानती सरजमीन कहा। 1900 ये फैसले के आने के बाद 1974 से लेकर 1984 तक कादियानी मलून इस फैसले के आने के बाद अपने आप को मुसलमान कहते रहे, तबलीग करते रहे, लिटरेचर तकसीम करते रहे, खुलेआम अजानें देते रहे, नमाजें पढ़ते रहे। 1984 में आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबूवत ने पूरे मुल्क के अंदर एक मर्तबा फिर इस फितने कादियानियत के खिलाफ भरपूर तरीके से तहरीक चलाई। उस तहरीक के नतीजे में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 दफात का इजाफा कर दिया गया, 298 बी और 298 सी। इन 2 दफात के तहत लिख दिया गया आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी लिटरेचर तकसीम नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी तबलीग नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी खुलेआम अजाने नहीं दे सकता। आज के बाद कोई कादियानी कलमा तय्यबा नहीं पढ़ सकता। आज के बाद कोई कादियानी अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा नहीं लिख सकता। आज के बाद कोई कादियानी खुलेआम नमाजें नहीं पढ़ सकता, ईदैन नहीं पढ़ सकता। आज के बाद कोई कादियानी खुलेआम अपने कुर्बानी के जानवर ज़िबा नहीं कर सकता। आज के बाद कोई कादियानी क्या कहते हैं अपने बेटे की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह नहीं लिख सकता। ये शायर इस्लाम सिर्फ मुसलमान इस्तेमाल कर सकते हैं। कादियानी काफिर और मुर्तद हैं, ये शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई कादियानी चल तेरा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम नहीं कह सकता। आज के बाद अगर कोई कादियानी अपने आप को मुसलमान कहे 298 बी और सी के तहत मुकदमा दर्ज होगा, उसको 3 साल सजा होगी। अगर कोई कादियानी चल तेरा किसी मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम कहे 3 साल सजा होगी। अगर कोई कादियानी लिटरेचर तकसीम करे 3 साल सजा होगी। अगर कोई कादियानी तबलीग करे 3 साल सजा होगी। अगर कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़े 3 साल सजा होगी। अगर कोई कादियानी अपने बेटे की शादी के कार्ड के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखे, अल्हम्दुलिल्लाह लिखे, सुभान अल्लाह लिखे, 3 साल सजा होगी। ये 2 दफात ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिए गए। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइए, 1984 के बाद कादियानी इन दफात के आने के बाद कादियानी सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच बैठा, जनाब जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जनाब जस्टिस शफीउर रहमान, जनाब जस्टिस अफजल लोन, जनाब जस्टिस सलीम अख्तर, जनाब जस्टिस वली मोहम्मद खान। 5 रुकनी बेंच के सामने कादियानी पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों से पूछा, खैर तो है आज सुप्रीम कोर्ट में कैसे आना हुआ? कादियानियों ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में हम अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जस्टिस हजरात ने कहा, कादियानियों कौन सा हक लेने के लिए आज हमारे पास आए हो? कादियानियों ने कहा, पाकिस्तान के आईन की 2 दफात हैं 19 और 20, वो हमें हक देती हैं तबलीग करने का, लेकिन 298 बी और सी वो रोकती हैं कि तुम तबलीग ऊंची बात से नहीं कर सकते, तुम तबलीग नहीं कर सकते। हम आज अपना हक लेने के लिए आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कादियानियों तुम गलत आ गए हो, तुम्हें कोई हक मिलने वाला नहीं है। कादियानियों ने कहा, ये रहा पाकिस्तान का आईन, ये रहा उसकी 2 दफात 19 और 20। पाकिस्तान में बसने वाली तमाम पार्टियां, मुसलमान, हिंदू, सिख, यहूदी, उन तमाम को अपने मजहब की तबलीग का ये 2 शिक्के हक देती हैं। लेकिन कुछ शराइत के साथ आज आपका जो जलसा हो रहा है, ये खत्मे नबूवत की कॉन्फ्रेंस, ये पाकिस्तान के आईन की 19 और 20 शेख के तहत हो रहा है। ये 19 और 20 की शेख हमें हक देती है खत्मे नबूवत कॉन्फ्रेंस करने की, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करने की, अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस करने की, अज़मत सहाबिया कॉन्फ्रेंस करने की, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस करने की, खत्मे बुखारी शरीफ का प्रोग्राम करने की। वो जो हमें प्रोग्राम करते हैं, ये पाकिस्तान
19 اور 20 ہمیں حق دیتی ہے۔ قادیانیوں نے کہا یہ 2 سکے ہمیں بھی حق دیتی ہے کہ تم قادیانیت کی تبلیغ کر سکتے ہو۔ سپریم کورٹ نے کہا تم غلط آ گئے ہو، قادیانیوں تمہیں حق نہیں ملنے والا۔ قادیانیوں نے کہا ہمیں کیوں حق ملنے والا نہیں ہے؟ سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں کو، قادیانیوں پاکستان کے آئین کی 2 سکے 19 اور 20 ان کو حق دیتی ہیں جو پاکستان کے آئین کو تسلیم کریں، پاکستان کے آئین کو مانیں، پاکستان کے آئین کا احترام کریں۔ تم نے تو 74 میں کھڑے ہو کر یہ کہا تھا ہم پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، پارلیمنٹ کا فیصلہ آئین ہوا کرتا ہے۔ قادیانیوں تم نے آئین کے متعلق کہا تھا ہم اس کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ جب آئین کو تم جوتی کی نوک پہ رکھتے ہو پھر اس آئین کی شکل 19 اور 20 تمہیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی۔ نعرہ تکبیر، توجہ فرمائیے۔ نمبر 2، سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں کو، قادیانیوں پاکستان کے آئین کے اندر دی گئی جو آپ کی حیثیت ہے کیا تم اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہو؟ آپ بھی بولیے پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کی کیا حیثیت ہے؟ قادیانی کون ہے؟ کافر۔ اونچی آواز، قادیانی کون ہے؟ کافر اور مرتد۔ سپریم کورٹ نے پوچھا قادیانیوں سے، قادیانیوں پاکستان کے آئین میں دی گئی جو آپ کی حیثیت ہے کیا تم اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہو؟ اگر تسلیم نہیں کرتے پاکستان کے آئین کی شکل 19 اور 20 تمہیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی۔ نمبر 3، سپریم کورٹ نے کہا قادیانیوں کو، قادیانیوں پاکستان کے آئین کی شکل 19 اور 20 تبلیغ کا حق اس کو دیتی ہیں جس کے تبلیغ کرتے وقت لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو، لڑائی اور جھگڑے اور فساد اور دنگے کا خدشہ نہ ہو۔ جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے کہ مرزا غلام قادیانی خود خدا ہے، جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے مرزا غلام قادیانی 1,20,000 انبیاء سے بہتر ہے، جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے مرزا قادیانی محمد رسول اللہ ہے، وہاں تو لڑائی ہو جائے گی، وہاں جھگڑا ہو جائے گا، وہاں فساد ہو جائے گا، لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ جہاں لا ان آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو وہاں پاکستان کے آئین کی شکل 19 اور 20 تمہیں تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتی۔ نمبر 4، سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا قادیانیوں پاکستان کے آئین کی شکل 19 اور 20 تبلیغ کا حق اس کو دیتی ہے جس کے تبلیغ کرتے وقت کم از کم اخلاقیات باقی ہوں۔ جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ بدکار عورتوں کی اولاد ہے، وہ کجریوں کی اولاد ہے۔ جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے جو مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کرے ان کے مرد جنگل کے سور، ان کی عورتیں کتیوں سے بدتر ہیں۔ جس وقت تم تبلیغ کرتے وقت یہ کہو گے جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ جہنمی اور دوزخی ہیں۔ یہ تو اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں ہیں، جو اخلاقیات سے گری ہوئی باتیں کرے 19 اور 20 اس کو تبلیغ کا کوئی حق نہیں دیتا۔ سپریم کورٹ نے قادیانیوں کو کہا قادیانیوں فراڈی اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ کیا کہا؟ فراڈی اور دھوکے بازوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ یو آر فراڈلی نان مسلم، تم پرلے درجے کے فراڈی اور دھوکے باز ہو، تو مسلمانوں والا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، مسلمانوں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، مسلمانوں والا رہن سہن کر کے مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہو، مسلمانوں والا اپنا نام رکھ کر مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو۔ یو آر فراڈلی نان مسلم، تم پرلے درجے کے فراڈی اور دھوکے باز ہو۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر ایک جملہ لکھا ہے، سپریم کورٹ نے لکھا انسکروپرس نان مسلم، قادیانیوں تم ہو تو کافر لیکن پرلے درجے کے گندے اور غلیظ اور بدبودار کافر۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ چلو ایک بات اور کیے دیتا ہوں، سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے
फैसले में लिखा है, अगर कोई कादियानी कलमा तय्यबा पढ़े या अपने घर के ऊपर कलमा तय्यबा लिखे या अपने ऑफिस के टेबल के शीशे के ऊपर कलमा तय्यबा लिख के रखे, इस कादियानी के खिलाफ 298C नहीं बल्कि 295C के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जिसकी सजा सजाए मौत है। जब कादियानी कलमा पढ़ते हैं, मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को लेते हैं, मोहम्मद से मुराद मिर्ज़ा कादियानी को लेना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी तौहीन है। ये तौहीन करने पर उस कादियानी के खिलाफ 298C नहीं 295C के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जिसकी सजा सजाए गुस्ताख रसूल की एक सजा, गुस्ताख रसूल की एक सजा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के अंदर एक और बात लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर कादियानी छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, ताजिर है या मुलाजिम, शहर का है या देहात का, पढ़ा लिखा या अनपढ़, हर कादियानी चलता फिरता हुजूर की बगावत का नाम है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बागी हैं, चलते फिरते हुजूर के बागी हैं। मेरे दोस्तों, चलो एक बात और किए देता हूं, आपकी कादियानी आज मुसलमानों को धोखा देने के लिए कह देते हैं हम अहमदी मुसलमान हैं। कहते या नहीं कहते? हम अहमदी। मेरे दोस्तों, आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रेड पिटीशन दायर की। हजरत मौलाना अल्लाह वसाया बनाम सरकार के नाम से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की अदालत में लगा। कई दिन बहस होती रही, कई दिन की बहस और मुबहसे के बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने ये फैसला दिया, आज के बाद कोई कादियानी वो अपने आप को कादियानी कहें, अपने आप को मिर्ज़ाई कहें, अपने आप को गलबदी कहें, अपने आप को जो चाहे कहें, आज के बाद कोई कादियानी अपने आप को अहमदी नहीं कहे, अपने आप को अहमदी नहीं कह सकता। मेरे अकाबिरीन ने, मेरे बुजुर्गों ने, आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ने 1974 में पार्लियामेंट के थ्रू फैसला लिया। 1984 में दफात शामिल करके कादियानियों को एक घेरे के अंदर बंद कर दिया। अदालतों का फैसले और 2018 का फैसला, इन तमाम पर फैसलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के बागी हैं, ये हुजूर के दुश्मन हैं। मोहसिन पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा ये दीन और पाकिस्तान के गद्दार हैं। लेकिन आज क्या किया जाए? मेरा मौजूदा वजीर आजम जनाब मिस्टर हाजी शहबाज शरीफ साहब, अल्लाह इसको हिदायत दे, जब भी आता है तो कादियानी नवाजी पर अखीर कर देता है। नहीं मालूम कि इस बदनसीब को कादियानियों के साथ क्या हमदर्दियां हैं। खबर ये आ रही है, मिस्टर शहबाज शरीफ ने एक जनूनी और मलून किस्म के कादियानी अबू बकर खुदाबख्श, जो परले दर्जे का गलीज जहां बैठता है कादियानियत की तरवीज के लिए कोशिश करता है, इस अबू बकर खुदाबख्श लथोका को नैब का डीजी बना रहा है। नैब एक बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, इस मलून कादियानी को उसका डीजी बना रहा है। आज मैं और आप इस प्रोग्राम के तवस्सो से ये आहद करके उठे, इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, हम आखिरी हद तक जाएंगे और इस मलून को डीजी नहीं बनने देंगे इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। पीछे वाले साथी भी जरा हाथ उठा के नारा लगाए, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हम इस मलून को डीजी ऊंची बात से हम मुजाहरे करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे,
جلسے کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، جب تک وزیر اعظم اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتا اس وقت تک انشاءاللہ ہم میدان میں رہیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، اور سٹیج کے بیٹھنے والے اکابرین سے یہ عہد کر کے اٹھیں، انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا، قادیانیت کا تعاقب، اونچی واسطہ قادیانیت کا تعاقب کیا جائے گا، حضور کی ناموس کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔